السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ اسلام آباد بھر کے اسکول اور ان کے اساتذہ بلکہ ان کا جو ادارہ ہے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن وہ احتجاج پہ ہیں۔ لوکل باڈیز آرڈیننس جو اسلام آباد کے لیے متعارف کرایا گیا ہے اس میں تمام سرکاری اسکولوں کو ان کے اساتذہ کو اسلام آباد کی لوکل گورنمنٹ کے ماتحت کر دیا گیا ہے، بلکہ قرار دیا گیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین بشمول فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی ہونے والے سرکاری افسران جن کا تعلق محکمہ تعلیم سے ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ملازمین قرار پائیں گے۔ تو اس لوکل باڈیز آرڈیننس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تمام اسلام آباد بھر کے اسکول، اور تقریباً کئی دنوں تک یہ اسکول بند بھی رہے، بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی، اور اب ایک بار پھر جب اسکول کھلے ہیں تو چھٹیوں کے بعد یہ اسکول مسلسل بند رکھنے کا اعلان کیا جا رہا ہے اگر حکومت نے لوکل باڈیز آرڈیننس میں سرکاری اسکولوں اور اساتذہ کو میئر کے ماتحت کرنے کا جو قانون ہے اس کو واپس نہ لیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضل مولا جو رہنما ہیں اساتذہ کے، ٹیچرز کے اور اسکولوں کی طرف سے، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی فضل مولا صاحب، کیا آج فیصلہ ہوا ہے؟ جی سر، آپ نے ذکر کیا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں تمام تعلیمی ادارے، ان کے ٹیچرز، نان ٹیچنگ اسٹاف اس آرڈیننس کے خلاف جس میں اسلام آباد کے 425 تعلیمی اداروں کو MCI کے انڈر کر دیا گیا ہے۔ یہ احتجاج تقریباً ایک ماہ سے زیادہ گزر چکا ہے، 25 تاریخ سے ہمارا احتجاج جاری ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس دوران 2 دھرنے بھی دیے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھرپور، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد خواتین ٹیچنگ نان ٹیچنگ حضرات نے شرکت کی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس احتجاج کی کوئی خاص سنجیدہ نوٹس نہیں لیا گیا۔ ہمیں تھوڑی سی یقین دہانی کرائی گئی تھی زبانی طور پہ، لیکن عملی طور پر کچھ کام ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہم دوبارہ مجبور ہیں کہ ہم نے حکومت کو کافی وقت دیا، ہم نے کلاسیں بند کی تھی، جس طرح آپ نے کہا اپنی باتوں میں کہ حکومت کے یقین دہانی پہ ہم نے کلاسیں دوبارہ شروع کر دی، اسکول دوبارہ آن کر دی، اور ہم اس امید سے تھے کہ شاید حکومت ہمارے مطالبہ مان لیں گی، اداروں کی واپسی کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ حکومت اس پہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ہم دوبارہ مجبور ہیں احتجاج کی طرف ہم جائیں گے۔ تو کیا حکمت عملی ہوگی اب یہ کہ ونٹر ویکیشنز ہونے والی ہیں، 9 جنوری ونٹر ویکیشنز ہیں، اس کے بعد ہماری جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایجوکیشن کی جس میں سکولز بھی ہے، FG کالجز بھی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تعلیمی ادارے نہیں کھولیں گے سردیوں کی چھٹیوں کے بعد جب تک ہماری مطالبے کو مانا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، اور تعلیمی ادارے اگر نہیں کھولیں گے تو پھر یہ بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے اثر تو پڑے گا تعلیمی ادارے پہ، لیکن گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے گورنمنٹ کی یقین دہانی پہ تعلیمی ادارے کھول لی، ہم نے کلاسز شروع کر دی، لیکن اس میں اگر ہم احتجاج کریں جس کی کوئی وجہ بھی بنتی ہے، وجہ صرف یہ نہیں کہ ہم ٹیچر کو نقصان ہو یا ہمیں تنخواہی مراحت کے اثر ہوا، لیکن یہ ادارے پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جس کا سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوگا، والدین کو ہوگا، سوسائٹی کو ہوگا، اور فیوچر میں اسلام آباد تمام تعلیمی اداروں کو ہوگا۔ تو یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بچوں کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، والدین کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ان اداروں کو پرائیویٹائزیشن سے بچا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ جو سرکاری ملازم ہیں جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھی بھرتی ہوئے ہیں، محکمہ تعلیم میں آپ کا فیڈرل ڈائریکٹریٹ ہے، وہ تمام لوکل باڈیز کے ملازم قرار پائیں گے، تو اس سے مالی طور پہ کیا آپ کو نقصان ہوگا؟ کیا آپ کی ترقیاں، آپ کی تنخواہیں، آپ کی پروموشنیں وہ متاثر ہوں گی؟ آپ کا سرکاری ملازم ہونے کا اسٹیٹس بدل جائے گا؟ کیا ہوگا؟ جی، اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، جس سے آپ نے بات کی کہ ہمارا تھرو پبلک سروس کمیشن یہاں پہ آتے ہیں، اور پبلک سروس کمیشن ایک اگر پڑھ لے تو اس میں یہ کہ وہ فیڈریٹنگ یونٹس کے امپلائز کو ریکروٹ کر سکتے، کسی لوکل باڈی کے امپلائز کو ریکروٹ نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد ایک خوبصورت گلدستہ ہے، پاکستان کا مرکز ہے، یہاں پہ تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے بشمول گلگت بلتستان، اور ہم جس طرح میرا تعلق سوات سے ہمارے پاس کوئٹہ کے لوگ بھی، بلوچستان کے بھی لوگ بھی ہیں، لیکن اگر یہ ادارے لوکل گورنمنٹ کے انڈر چلی جاتی ہے تو یہ نمائندگی صوبوں کے یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرے کہ میں ایک سول سرونٹ ہوں، میں KPK میں بھی گورنمنٹ جاب کر رہا تھا، وہاں پہ پروونشل سروس میں میری جاب تھی، ایجوکیشن میں ہی تھی، وہ جاب چھوڑ کے میں اپنی چاہے سے سینٹرل سروس میں نے گورنمنٹ میں جوائن کیا تھا، لیکن اب تو مجھے سینٹرل سروس سے فیڈرل گورنمنٹ سروس اٹھا کے لوکل گورنمنٹ کا ملازم بنایا جا رہا ہے۔ اگر میں نے لوکل گورنمنٹ کی ملازم کرنی ہوتی تو میں اپنے گاؤں دیہات میں بھی کر سکتا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ نقصان ہمیں ہوگا کہ ہم جو سول سرونٹ نہیں رہیں گے، ہم لوکل گورنمنٹ کے امپلائز بن جائیں گے، لوکل گورنمنٹ کے۔ جی، اور لوکل گورنمنٹ آپ کیا آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائمنٹ کی اسٹیٹس ہے سب جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، اور سینٹرل گورنمنٹ سروس ہوتی ہے، اس کے بعد پروونشل ہوتی ہے، اس کے بعد لوکل ہوتی ہے۔ تو کون چاہے گا کہ اس کی سینٹرل سروس کی امپلائمنٹ ختم کر کے لوکل گورنمنٹ کی بن جائے؟ دوسری بات میں تو لے جاؤں صاحب یہ ہے کہ اس میں اگر میں آپٹ کرتا ہوں، جو آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے، اگر میں آپٹ کرتا ہوں کہ میں لوکل گورنمنٹ کے امپلائی بن جاؤں گا تو جس میں جو سروس کروں وہ ایک ڈائنگ کیڈر میں چلا جاؤں گا۔ اس کا مقصد یہ کہ میں آج کل 19 میں ہوا، انشاءاللہ 2-3 مہینے میں 20 گریڈ میں چلا جاؤں گا،
تو میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو میرے پوسٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. میرے بعد جو لائن ہے وائس پرنسپل کی ٹیچرس کی, ان کی پروموشن آگے نہیں ہوگی, کیونکہ جو 19 کے پوسٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. اس طرح 18 کا کوئی بندہ ریٹائر ہو تو اس کی پوسٹ ختم ہو جائے گی. اس طرح 20 کا کوئی بندہ ریٹائر تو اس کی پوسٹ ختم ہو جائے گی. پوسٹ ختم ہوتی جائیں گی اور نیکسٹ جو ریکروٹمنٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کریں گے اپنی صوابدید پہ. تو جتنی پروموشن لائن ہے ہماری امپلائز کی وہ ساری اس میں متاثر ہو رہی, ختم ہو رہی ہے. ہم ایک ڈائنگ کیڈر بن جائیں گے. اچھا, ساری دنیا میں کہتے ہیں کہ جو اسکول ہوتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے زیر نگرانی ہوتے ہیں, ان کے ماتحت ہوتے ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں, آپ یہ بڑی اچھی بات کی, لیکن اگر ہم ہماری بھی دنیا کی مثال لیتے ہیں, اگر ہم لارڈ میئرز کی مثال لیتے ہیں, ہم میئر صادق خان کی مثال لیتے ہیں, ہم امریکہ کی مثال لیتے ہیں, لندن کی مثال لیتے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو لوکل باڈیز کافی مضبوط ہے, وہاں پہ رول آف لا ہے. ہماری اسلام آباد میں آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے. ابھی تو لوکل گورنمنٹ بنی نہیں, اب تو میئر کے الیکشن ہی نہیں ہوئی, اور آپ نے تجربات تعلیم پہ کر رہے ہیں. اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ اتنی مضبوط ہو جائے کہ آپ کے چیف کمشنر, آپ کے ڈپٹی کمشنر, آپ کے تمام تعلیمی ادارے لوکل گورنمنٹ کے اندر چلی جائے, تو شاید پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید لوکل گورنمنٹ اتنی مضبوط ہو گئی. لیکن اس ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ اس لوکل گورنمنٹ کی کوئی ایسی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہے ہی نہیں. ابھی ادارے نہیں ہے اس انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کہ اتنی بہت بڑے سیٹ اپ کو سنبھال سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جانے سے اب ادارے جو رول ماڈل ہے تمام ملک کے لیے وہ تباہ ہو جائیں گے. تو آپ کے ذہن میں کوئی متبادل تجویز ہے اسکولوں کی نگرانی کے لیے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر؟ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے ادارے کو مضبوط کرنا ہے تو جو ہماری آلریڈی ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہمارا ہے اس کو آپ امپاور کریں, اس کو مزید پاور دیں. بے شک وہاں پہ جو لوکل میئر ہمارے سپرویژن کریں, ہماری مانیٹرنگ کریں, ہماری انسپیکشن کریں, لیکن جب آپ ہمیں ان کے اندر جانے تو وہ غلط ہے. اب ہم کسی بھی مانیٹرنگ کے لیے تیار ہے, کسی بھی ایویلویشن کے لیے تیار ہے, کسی ایگزامینیشن کے تیار ہے, اس سے ہم انکار نہیں ہے. وہ الیکٹڈ باڈیز کا حق ہے کہ ہم مانیٹر کریں, ہماری کارکردگی ہماری جانچ لیں, لیکن ہم وہاں پہ سروس کرنے کی کسی طور پر تیار نہیں ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رحیمہ رحمان, جو کہ اسلام آباد کے کالجز کی جو ٹیچرز ایسوسیشن ہے اس کے وہ صدر ہیں. جی ڈاکٹر رحیمہ, آپ کچھ بتانا چاہیں گی کہ اس آرڈیننس کے اوپر آپ کو کیا اعتراضات ہیں؟ سر سب سے پہلے تو یہ آرڈیننس جو ہے وہ راتوں رات جس طریقے سے لایا گیا اس کے مطابق آپ بتائیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ استاد ہیں, تعلیمی اداروں کے جو سربراہان ہیں, آپ کا فیڈرل ایجوکیشن کا منسٹر ہے, آپ کی سیکرٹری ایجوکیشن ہے, ان اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر یہ آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا. تو مجھے بتائیں کہ اس آرڈیننس کی کیا حیثیت ہوگی جس میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ آپ کے آئی سی ٹی کے ادارے, آپ کا پورے اسلام آباد ایجوکیشن میں آپ کے 423 ادارے ہیں جس میں اسکولز بھی ہیں اور کالجز بھی ہیں, اسکولز بھی ہیں اور آپ کا ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جو کہ آپ کے بی ایس پروگرام چلا رہے ہیں, جو بیسیکلی یونیورسٹیز کے برابر ہیں. ان کو لوکل گورنمنٹ کے انڈر کر دیا گیا, ایک میئر کے انڈر, جو کہ میئر آپ کا ایگزسٹ نہیں کرتا, آپ کے ایم سی آئی کے انڈر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو مثال دی جاتی ہے کہ دنیا بھر میں آپ کے جو آپ کی تعلیم ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے. تو آپ دنیا بھر میں جہاں مثالیں دے رہے ہیں, آپ فار ایگزامپل لنڈن کی مثال دیتے ہیں, تو لنڈن کا آپ کا میئر صادق خان جو ہے وہ آپ کا ایک بیرسٹر ہے. آپ کا میئر ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگر ایگزسٹ کرتا بھی ہے تو اس کی تعلیمی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے. تعلیم کے ساتھ جو تعلیم کسی قوم کا آپ کا مستقبل بناتی ہے, آپ کے بچوں کو آپ نے تیار کرنا ہے, کل آپ کے ملک کو چلائیں گے وہ. تو ان بچوں کے ساتھ, ان تعلیمی اداروں کے ساتھ اگر آپ ایک پلاننگ کے ساتھ نہیں چلتے, آپ کو مزید بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے. نہیں کر سکتے تو مزید اس پہ ایکسپیریمنٹس نہ کریں. اسلام آباد کے ساتھ انفارچونیٹلی 2010 کے بعد آنورڈز ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. 2010 کے بعد جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ صوبوں کو الگ سے دے دی گئی. تو آئی سی ٹی کے اس وقت کی جو فیڈرل ایجوکیشن جو منسٹری آف ایجوکیشن تھی وہ ڈیزالو کرنے کے بعد کیڈ بنایا گیا, کیڈ کے اندر تعلیمی ادارے دیے گئے. اس کے بعد پھر سے اس کو ڈیزالو کر کے 3 سال پہلے جو فیڈرل منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ بنائی گئی, تعلیمی اداروں کو اس کے انڈر کیا گیا. اب اس کے 3 سال بعد مزید ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو آپ لوکل گورنمنٹ کے انڈر جو ہے تعلیمی ادارے کر دیں. یہ ایک اور ایکسپیریمنٹ ہے. تو کہنے ڈاکٹر رحیمہ, آپ کی ڈاکٹریٹ کس سبجیکٹ میں؟ میں کیمسٹری کی ڈاکٹریٹ, اینڈ آئی ہیو ڈن مائی ڈاکٹریٹ فرام جرمنی. سو میں تو وہاں ان اداروں میں پڑھ کے آئی ہوں جہاں سے آپ مجھے بتائیں کہ وہاں سب سے آپ کا ہائیلی پیڈ جو طبقہ ہے وہ ٹیچرز ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ہائیلی رسپیکٹڈ طبقہ جو ہے وہ آپ کے ٹیچرز ہے. تو ہمیں تو کسی آپ ہمارے بارے میں جو فیصلے کر رہے ہیں, ہمارے اداروں کے بارے میں جو فیصلے کر رہے ہیں, آپ ہمیں آن بورڈ نہیں لے رہے. ہمیں مجبوراً روڈوں پہ آنا پڑا ہے. ہمیں مجبوری میں ہم نے اپنے تعلیمی ادارے بند کیے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ تعلیمی ادارے کھول دیں, ہم آپ کو آن بورڈ لیں گے اور اس امینڈمنٹ میں آپ کو شامل کیا جائے گا. 20 دن گزر چکے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کیا امینڈمنٹ ہو رہی ہے, کیا ان کی پلاننگ ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ
آپ اس کو تجربے کی نظر نہ کریں. کم سے کم بھی 5 سال کی پلاننگ ہوتی ہے تعلیم کے بارے میں, 10 سال کی ہوتی ہے, 100 سال کی ہوتی ہے, تو آپ کم سے کم 5 سال کی پلاننگ تو رکھیں نا. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایسی متبادل تجویز جیسے کہ فضل مولا صاحب نے کہا کیا اس پہ بھی غور کریں گے کہ نہیں. پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ بہت سے اپوزیشن بلکہ کچھ حکومتی اراکین نے بھی اٹھایا ہے, سینٹ میں بھی بحث کرتے ہوئے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ باقاعدہ مشاورت کے بغیر یہ قانون لایا گیا ہے. اور جیسے کہ فضل مولا نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے ماتحت کرنے کی بجائے اگر جو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے اس کے اندر میئر کا جو کردار ہے اس کو بڑھایا جائے یا اس کی نگرانی فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی حد تک ہو تو وہ زیادہ مناسب ہے. ورنہ اگر کونسلر لیول پہ سرکاری اسکولوں میں مداخلت ہونا شروع ہو گئی تو یقینی طور پہ بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.